وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اور جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی سلام. وہ ان سے الجھتے نہیں. آپ دیکھیں گے کہ بعض ہمارے دینی کارکن مختلف جماعتوں تحریکوں سے وابستہ ہوں، کوئی بہت بڑا جوش ان کے اندر پیدا ہو گیا، ہر ایک کے گلے پڑ رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، منوا کے چھوڑوں گا، وہ مان نہیں رہا ہے. لیکن یہ کہ جو اصل مبلغ ہونا چاہیے حکمت تبلیغ کے ساتھ دیکھیں موقع بھی صحیح ہے کہ نہیں. یہ شخص اپنی کسی اور ضرورت میں مصروف ہے تو بات نہ کی جائے. پھر اس کے اندر آمادگی نظر آ رہی ہو تو بات کی جائے. اگر محسوس ہو جائے پہلے ہی دوسرے یا تیسرے جملے میں کہ اکھڑ آدمی ہے، ماننے والا نہیں ہے، تو بس رخصت ہو جاؤ. ان کے اندر ان کے ساتھ الجھنے سے کچھ حاصل نہیں. تم زبردستی ان کے اندر ایمان پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر وہ تم سے الجھیں تو تمہارا کام ہے بھائی سلام. بھائی اس وقت جو ہے نہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے اور نہ ہی آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، تو چلیے پھر کبھی بات کریں گے. لیکن یہ علیحدگی جو ہے یہ سلامہ کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ گالن گلوچ ہو کر، یا یہ کہ گریبان پکڑ کر ایک دوسرے کا اور پھر ہی علیحدہ ہو. نہیں، یہ شائستگی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، یہ تمہارا فرض ہے، تمہیں تبلیغ کرنی ہے، دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دینا ہے. لیکن نمبر 1 حکمت کے ساتھ، نمبر 2 اچھے وعظ کے ذریعے سے، اور نمبر 3 اگر مجادلہ مناظرے کی شکل آ جائے تو بھی بڑے خوبصورت انداز میں، جھگڑالو انداز میں نہیں. یہ وہی آرکیٹیکچرل ٹچز جن کو ہم کہتے ہیں. ایک جھگڑالو انسان بحثم بحثی لگا ہوا ہے، پسینے آ رہے ہیں، آواز بلند ہو رہی ہے. سورہ لقمان میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اپنی آواز بلند نہ کرو، بلکہ یہ کہ بات کرو تو جیسے کہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اور جب اندازہ ہو جائے یہ ماننے والا نہیں ہے، یہ غور ہی نہیں کر رہا، تو خام خواہ اس کے ساتھ الجھے رہنے کا کچھ حاصل نہیں.